بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی محفل سے برکت ہے اور ان میں شرکت کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہر مومن فیض یاب ہوتا ہے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جانا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف کی سرکار جی نے جاری 25ویں سالانہ بروزہ آل پاکستان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بسلسلہ تحفظ ختم نبوت اور نبوت رسالت کی 11ویں نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پیر سرکار جی نے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری عیدوں کی عید ہے۔ حضور کی آمد کی وجہ سے ہی کائنات کا نظام ہمارے وجود میں آیا۔ آپ کی آمد کی وجہ سے ہی کائنات میں خوشیاں آئیں اور غم دور ہوئے اور عورت کو معاشرے میں مقام میں عزت وقار اور وراثت میں حصہ ملا۔ کانفرنس سے علامہ قاری فیصل ندیم گیلانی نے اپنے موضوع عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اور ولادت مصطفیٰ کی برکات پر خصوصی خطاب کیا۔ کانفرنس میں شریک علماء و مشائخ عظام جن میں پیر جلیل الرحمن نقشبندی، حافظ محمد سعید اختر صدیقی، محمد سعید اسد سہروردی، قاری علی اکبر نعیمی، صاحبزادہ عبدالنبی ہاشمی، قاری محمد اعظم نورانی، پیرزادہ معین الحق حقانی، قاری عبدالحمید بندیالوی، علامہ محمد ثاقب سلطانی، قاری اعجاز صدیقی، قاری محمد ریاض، صاحبزادہ محمد عامر قادری، سفیر احمد نقشبندی اور دیگر علماء شاہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اختتام محفل پر پیر سرکار جی نے نبی پاک کی ولادت بعد شہادت کی خوشی میں کیک کاٹا اور ملک پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور قیام امن کے لیے خصوصی دعا کی۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 7 اکتوبر بروز ہفتہ کو لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے، جس کی صدارت پارٹی کے سربراہ اعجاز الحق کریں گے۔ اجلاس میں پاکستان بھر کے ممبران سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور مرکزی رہنما شرکت کریں گے۔ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کے آفس انچارج اشفاق احمد خان کے اعلان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا خصوصی اجلاس 7 اکتوبر بروز ہفتہ کو لاہور میں ہوگا۔ صدارت پارٹی کے سربراہ محمد اعجاز الحق کریں گے۔ اس اجلاس میں صوبائی صدر پنجاب چودھری غلام مرتضیٰ، صوبائی جنرل سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر انوار الحق، صوبائی نائب صدر نعمان جاوید، صوبائی صدور سندھ بلوچستان KP کے گلگت بلتستان و پاکستان بھر کے دیگر ممبران سینٹرل ورکنگ کمیٹی و مرکزی رہنما شرکت کریں گے اور ملک کی موجودہ مجموعی طور پر سیاسی صورتحال کے علاوہ جماعت کی مکمل کارکردگی رپورٹ بھی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں چیف کوآرڈینیٹر ضلع لودھراں اور ممبر سینٹرل ورکنگ کمیٹی احمد دین ملک ضلع لودھراں کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی نے کہا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتی ہیں، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی قرآن کی توہین کر کے مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا جائزہ لیتی ہیں۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز دارالسلام کالونی مانکیالہ میں مدرسہ تفہیم القرآن جلد بنات کی افتتاحی تقریب سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی حلقہ PP9 اور امیدوار جماعت اسلامی حلقہ NA 52 چودھری عابد حسین ایڈوکیٹ، امیدوار حلقہ PP9 حبیب قریشی اور معتمم مدرسہ تفہیم القرآن جلد بنات قاری مقبول احمد نے بھی اظہار خیال کیا۔ تقریب میں سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی ملک محمد اعظم، صدر اور خدمت فاؤنڈیشن PP10 چودھری شاہ نواز، اہل محلہ اور مزنین علاقہ نے شرکت کی۔ سید عارف شیرازی نے قاری مقبول کو اپنے علاقے میں بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے ادارہ قائم کرنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کی تعلیم پر زور دیا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے موقع پر برمنگھم UK میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئی، جس کی صدارت سجادہ نشین عیدگاہ شریف و عالم اسلام کے ممتاز مذہبی و روحانی پیشوا پیر محمد نقیب الرحمان نے کی۔ امت مسلمہ اور تمام اسلامیان پاکستان کو یوم مبارک کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہوئے سجادہ نشین پیر محمد حسان حسیب الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ 12 ربیع الاول شریف سال کا سب سے زیادہ خوشی والا سب سے بڑا دن ہے، جو پورے عالم کی خوشحالی اور سلامتی کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم کی عرفہ و اعلیٰ آمد کی بے شمار برکات ہیں۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں پیر محمد نقیب الرحمان نے کہا کہ ہمارے آقا و مولا کی اس کائنات میں شانوں سے تشریف آوری پر ہم رب رحمان کا جس قدر شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے بعد رب کریم نے جس احسان کو جتایا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی شخصیت ہے اور ذات ہے۔ آپ کو قرآن کریم میں اپنے فضل کبیر کے طور پر یاد کیا ہے اور ہمیں آپ کی امت ہونے کی نسبت سے خیر الامم ہونے کا شرف عطا ہوا ہے۔ اس عظیم الشان ولادت النبی میں کثیر تعداد میں علماء کرام، جن میں مفتی لیاقت حسین کراچی، علامہ طیب، علامہ عبدالرحمان راجہ راہب رشید، علامہ فیصل حسین نقشبندی، مفتی خطیب الرحمان اور کثیر تعداد میں ثنا خان مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ ادارہ نور العرفان میلاد نگر ڈھور اطار راولپنڈی میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس سے صدر جمعیت علماء پاکستان ضلع راولپنڈی حافظ محمد حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت انسانی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز اور ایک نئی جہت کا تعین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد کے زمانوں کا تقابلہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انسانیت کلیتاً ایک نئے دور میں داخل ہو گئی، ایک ایسا دور جس میں شعور، آگاہی، تہذیب، کلچر اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ، قیام اور استحکام کے وہ نظائر ملتے ہیں جن کا نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وجود نہ تھا بلکہ تصور بھی محفوظ تھا۔ یہ سب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ازلی اور ابدی فیضان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے عالم انسانیت میں جاری و ساری ہوا۔ اور کانفرنس سے مفتی فاروق، مفتی محمد سنان اقبال، مفتی عبدالرحمان، مفتی محمد صدیق، علامہ حافظ محمد حنیف، علامہ یاسر، علامہ عبدالغنی، علامہ صفدر، علامہ شعیب، علامہ عارف، علامہ جواد، علامہ اسماعیل، علامہ حماد، علامہ صدیر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔